آج ہماری معزز مہمان جن کا تعلق اقبالیات سے ہے، آپ پروفیسر ہیں اور اسی طرح آپ نے پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ کی ہے اور آپ ڈاکٹر بھی ہیں۔ شعبہ مولمی سے وابستہ ہو کر بے شمار قلوب کو علم کی روشنی سے منور کر چکی ہیں اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ سیالکوٹ میں اقبال چیئر کی چیئر پرسن کے طور پر بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں ماشاء اللہ۔ اور ہمارے لیے باعث افتخار ہے کہ آپ اس محفل میں تشریف لائیں۔ اب میں ان سے ملتمس ہوں کہ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے آپ گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ جناب صدر ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کی اجازت سے، شفیق مراد صاحب کی اجازت سے میں اپنے چند کلمات جو ہیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ شریف اکیڈمی کے روح رواں جناب شفیق مراد صاحب کہ آپ ہمیں اس قابل سمجھتے ہیں کہ اس مبارک محفل میں آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم بھی اس مقدس محفل کا حصہ بنے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اس کار خیر میں اور برکت ڈالے کہ آپ دور دیار غیر میں رہ کے اردو زبان کے فروغ میں جو کام کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ اردو زبان کے حوالے سے جو کام ہو رہا ہے وہ قابل ستائش ہے۔ تو اس کے لیے مبارکباد آپ کی، اور بہت دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ کار خیر اسی طرح جاری و ساری رکھے۔ آمین۔ آج کے اس سیرت النبی کے حوالے سے، اس مقدس ربیع الاول کے منتھ کے حوالے سے یہ جو پاک محفل کا انعقاد کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی کاوشوں کو قبول کرے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک ایسی ہستی ہیں جو قرآن کی عملی تفسیر ہیں۔ وہ ایک ایسی ہستی ہیں جنہوں نے اپنے قول و فعل سے نسل انسانی کے تحفظ، بقا اور فلاح کا وہ در کھولا جس کی نظیر نہیں ملتی۔ حسن صورت کے پیکر کو رب کائنات نے تمام انبیاء اور رسل کی شخصی صفات کا جامع بنا کر بھیجا۔ سیرت النبی ایک ایسا پارس ہے جو اس کے ساتھ جڑ جائے وہ سونا بن جاتا ہے اور اس کی دنیا و آخرت سنور جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ جن پر عمل کر کے ہم دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں۔ اس مبارک محفل میں ڈاکٹر تقی عابدی صاحب نے اردو نعت کے حوالے سے، ادب کا ایک گوشہ نعت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے جو اس کی روایت اور اس کی تاریخ پہ جو روشنی ڈالی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اس میں ان کی علمیت، ان کی قابلیت، ان کی محنت، ان کی محبت اس موضوع کے ساتھ خاص طور پہ جھلکتی ہے۔ انہوں نے فارسی بھی کے ساتھ جو اردو نعت گوئی کا تعلق ہے کہ کس طرح سے فارسی میں اس نعت کو لکھا گیا، اور ظاہر ہے ہماری اردو زبان میں عربی زبان کا اور فارسی زبان کا بہت گہرا اثر ہے۔ تو وہاں کے جو شعراء نے خاص طور پہ جو کیا نعت گوئی میں، جیسے جامی ہیں، سعدی ہیں، یا اور بہت بڑے نظیری ہیں یا بڑے بڑے نام ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی پر جو اپنے خیالات و احساسات کا اظہار کیا، اس کو انہوں نے بہت خوبصورت اور جامع انداز سے ان کے اشعار کی مدد سے مثالوں کے ساتھ، دلائل کے ساتھ مدلل انداز میں انہوں نے پیش کیا، اور بہت کم وقت میں، جسے کہتے ہیں کہ دریا کو کوزے میں بند کرنے کا ہنر ڈاکٹر تقی صاحب جو ہیں وہ جانتے ہیں۔ تو انہوں نے بہت مختصر وقت میں اردو نعت گوئی کی جو روایت ہے اس کو بہت خوبصورتی سے قلم بند کیا، اور اس کو پھر نہ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شخصیت کے حوالے سے بھی انہوں نے روشنی ڈالی، اس کی اہمیت پر بھی خوبصورت انداز میں ذکر خیر کیا، اور اس کو عصر حاضر کے ساتھ جوڑا، اور یہ بتایا کہ جو ہماری روایت ہے اس کو ہمارے شعراء نے کس طرح خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ اس میں
صرف شاعری میں نہیں بلکہ نثر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف حمیدہ اور ان سے جو محبت ہے، ایک مسلمان کی جو خاص محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مقدس ہستی کے ساتھ، اس کو بڑی خوبصورتی سے انہوں نے پیش کیا۔ تو اس کا آغاز جیسے انہوں نے کہا کہ دکنی دور میں بھی جو بڑے بڑے ہمارے شعراء گزرے، جو پہلے صاحب دیوان تھے، محمد قلی قطب شاہ، انہوں نے جو اپنے دیوان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا، یا اردو کے اور جو شعراء آئے بعد میں، میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اردو کی روایت میں شاید ہی کوئی ایسا مسلمان شاعر، بلکہ اس میں غیر مسلم بھی شامل ہیں، کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار شاعری میں کیا۔ تو ان بے کی شک اس کا ایک انداز یہ بھی ہے، ہمارے ایک دین کا بھی حصہ ہے کہ ہم تو دین میں شامل ہی نہیں ہو سکتے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان نہیں لے کر آتے۔ ہمارے کلمہ طیب کا آدھا حصہ توحید اور آدھا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ہے۔ تو ہماری بے تو شک اسلام میں جو داخلیت ہے وہ بھی اس کے بغیر ممکن نہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگیوں پہ ان کی شخصیت کا اثر نہ ہو یا ان کی محبت ہمارے دل میں نہ ہو؟ تو بے شک ضرورت اب اس امر کی ہے کہ ہم اپنے اس مقدس ہستی جو اس دنیا سے جا چکی ہے، لیکن ان کی تعلیمات جو ہے وہ آخرت تک سلامت ہے، آخرت تک ان کی تعلیمات جاری ہیں، اور ہم سب کے لیے وہ بہترین نمونہ ہے۔ وہ رحمت للعالمین بن کر آئے پورے جہانوں کے لیے، اور انہوں نے ہمیں رشد و ہدایت کا جو راستہ دکھایا، وہ مفسر قرآن تھے۔ قرآن کی تفہیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے سمجھنے کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی، کہ جب تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں پڑھتے، ان کی شخصیت کو نہیں سمجھتے، ہم قرآن کی تفہیم کر ہی نہیں سکتے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی اطاعت کا ذکر کیا، ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ جیسے ایک آیت ہے، تو اس میں یہی کہا کہ اللہ کی اطاعت کیجیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے، اور اخلاق کے جس مقام پر وہ تھے، وہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے۔ اور ہمارے شعراء نے بہت خوبصورت انداز سے جو روایت ہے ہماری نعت کی، اس کو بھی پیش کیا۔ اور جیسے اقبال نے جو ہے وہ ان کا فلسفہ جو ہے، اس کی بیس جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پر بنیاد ہے اس کی۔ مثلا ان کا جو خودی کا تصور ہے، یا جو مرد مومن کا جو تصور انہوں نے پیش کیا، تو ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تھی۔ تو جو رول ماڈل ہے ان کے مرد مومن کا جو کردار ہے، اس کی معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں نظر آتی ہے۔ ان کی محبت جو ہے وہ ان کی شاعری میں جا بجا نظر آتی ہے۔ بے مصطفیٰ بے رساں خویش را کہ دی ہما اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہ بیز، کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک تک نہیں پہنچ سکتے تو پھر آپ کی زندگی ابو لہب کی زندگی ہے۔ تو ہمارا تو دین ہی مکمل نہیں ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے محبت شک اور اسوہ کامل پہ عمل کیے بغیر۔ تو وہ ایک ایسی ہستی ہیں کہ جن کی خاطر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے اگر ہم نے حاصل کرنی ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ ممکن نہیں۔ تو ان کا جو کردار ہے، خاص طور پہ ہم زندگی کے جن مسائل میں بھی دیکھیں، اس میں اگر روشنی حاصل کرنی ہے تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ملتی ہے، جس کی تصدیق صرف قرآن نہیں کرتا، صرف مسلمان نہیں کرتے، بلکہ نان مسلم لوگ بھی اسے مانتے ہیں کہ وہ جس معراج پہ ہیں انسانیت کی، اس سے بڑی کوئی اور ہستی ہو ہی نہیں سکتی۔ ہو نہیں سکتا۔ بلکہ نان مسلمس کے جو دینی کتب ہیں، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس کو چند اشعار میں اگر میں پیش کرنا چاہوں تو: پھوٹا جو سینہ شب تارے الست سے، اس نور اولین کا اجالا تم ہی تو ہو، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو، تم ہی تو ہو۔ رکھتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر،
اس کی واہ واہ حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو تم ہی تو ہو دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے جس کی نہیں نظیر وہ تنہا تم ہی تو ہو تم ہی تو ہو واہ گرتے ہوں کو تھام لیا جس کے ہاتھ اے تاجدار یسرب و بطحا تم ہی تو ہو دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو تم ہی تو ہو تو بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر عمل کرنے کی جتنی ضرورت آج کے دور میں ہے شاید پہلے کبھی نہ تھی آج جس حال میں مسلم امہ پہنچ چکی ہے کہ ہم اس کی اگر ہم ان کے مسائل کی اساس پر یا اس کی بنیاد کو اگر ہم جانچیں تو اس میں سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دور ہو گئے ان کا اسوہ کامل جو ہم سب کے لیے بہترین نمونہ تھا ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ہمیں زندگی گزارنے کے طور طریقے بتائے اپنوں کے ساتھ کس طرح سے رہنا ہے کس طرح سے پیار محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے کہ ایک دوسرے کا درد کیسے محسوس کرنا ہے تو آج مسلم امہ اگر اس مقام پہ پہنچ چکی ہے تو ہمارے زوال کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل سے نکال دیا ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم مسلمان ہوں اور آپ کی محبت ہمارے سینوں میں ہو اور پھر ہم پر کوئی دشمن اس طرح سے ہمیں کمزور کر سکے تو اس کی وجہ یہی ہے آج کے ہم ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی نسل نو کو قرآن کے قریب لے کر آئیں جس طرح اقبال کی مثال سر نے بیان کی کہ کس طرح ان کے والد محترم نے انہیں بتایا کہ قرآن کو اس طرح سے سمجھو کہ جیسے وہ آپ کے دل پہ نازل ہو رہا ہو تو اس کے جب تک ہم نہیں سمجھیں گے اور قرآن کی عملی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں نظر آئے گی ان دونوں چیزوں کو جب تک ہم مضبوطی سے نہیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا جو ذکر ہے وہ یہی اللہ کی رسی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور قرآن اور ان کا عملی پیکر بن کے ہم نے ملت اسلامیہ جو قوموں کی امامت کا فریضہ ملت اسلامیہ کو اللہ نے سونپا تھا وہ آج کمزور اسی لیے ہو گیا ہے کہ ہم نے وہ راستہ چھوڑ دیا ہے جو راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا تو ابھی جو اشعار پیش کیے گئے ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کے خوبصورت انداز گفتگو کے ساتھ ساتھ ان کی نثری گفتگو کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے شاعری میں اپنے خیالات کا اظہار کیا وہ بے مثال تھا الفاظ کا چناؤ خاص طور پہ اور جو ثنائے بدائع کا استعمال ہے اور جو ایک روانی ہے ان کے خیالات میں وہ بے مثال تھی اسی طرح دلشاد نسیم صاحبہ ہیں ان کی شاعری بھی اور شفیق مراد صاحب نے جو اپنی شاعری کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کیا وہ قابل تعریف ہے اور قابل ستائش ہے اللہ تعالیٰ آپ کے قلم میں اور زیادہ طاقت دے زور دے تاکہ آپ اسی طرح علم کے موتی بکھیرتے رہیں اور ہر آنے والے دور کے لیے روشنی بنے اور ہم جیسے جو ایک ادنا سے طالب علم ہے ادب کے ہم بھی آپ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں الحمدللہ جزاک اللہ خیر آپ کا ایک دفعہ پھر بہت شکریہ شفیق مراد صاحب ڈاکٹر تقی عابدی صاحب دلشاد نسیم صاحبہ کہ آپ کے ساتھ آج کی اس محفل میں بہت کچھ سیکھا بہت اچھی باتیں ہمیں معلوم ہوئی جو اس سے پہلے ہمارے علم میں نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے خیریت سے رہیے اور اسی طرح علم کے موتی بکھیرتے رہیں اور ہمیں فیض یاب کرتے رہیں ہماری نسل نو کے لیے مینار نور ہیں بہت شکریہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بہت خوبصورت گفتگو کی آپ نے ڈاکٹر صاحبہ بہت اچھا لگا باتیں سن کے آپ کی جزاک اللہ ماشاء اللہ بہت روانی بہت پیاری باتیں کی آپ نے بہت خوبصورت بہت خوبصورت بہت مجلد بہت ہی آپ کے جو ہے ممنون ہوں بہت اچھا تبصرہ بہت اچھی گفتگو اور یہ محفوظ ہو گئی ہے گفتگو شریف اکیڈمی جناب شفیق صاحب کی محبتوں سے ہم لوگ استفادہ کرتے رہیں گے ان کے خیالات سے بہت ممنون ہوں بہت شکریہ بہت جزاک اللہ